الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، ابھی حضرت والا موصوف دامت برکاتہم العالیہ نے مدرسہ عربیہ نوریہ پھوس والی مسجد اور بندے کا بھی تعارف کرایا، جزاکم اللہ فاحسن الجزاء۔ حضرت والد مکرم مرحوم ان کا بھی تذکرہ آیا۔ عزیزم قاری محمد سفیان صاحب سلمہ اللہ البائی، جو کہ یہاں پر حضرت امام محترم کے بیٹے ہوتے ہیں، ابھی 3 روز پہلے مدرسہ تشریف لائے اور مجھے یہاں آنے کی دعوت دی۔ چونکہ عنوان ذکر اللہ کا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ اس عنوان کے تحت چلنا چاہیے، مجلس میں شریک ہونا چاہیے۔ آج ماحول یہ بن گیا ہے کہ ہمارا دل اور ہماری زبان اللہ کے ذکر سے غافل ہو گئی، جبکہ آیت قرآن جو میں نے اس وقت تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب اللہ کا تذکرہ انسانوں کے درمیان کیا جاتا ہے، مثال کے طور پر یہ جو جماعت بیٹھی ہے یہ ایمان والوں کی جماعت ہے، نمازیوں کی جماعت ہے اور ایک اچھی جماعت ہے۔ تو جب اس درمیان ہم لوگ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں تو یہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ مقرر فرمائے ہیں، کئی طرح کے فرشتے متعین فرمائے ہیں۔ ایک تو کرامن کاتبین ہے کہ جو مستقل رجسٹر لیے بیٹھے رہتے ہیں کہ کون اچھے عمل کیے جا رہا ہے اور کون برے عمل، ان سب کو لکھا جاتا ہے۔ اور ایک فرشتہ وہ ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اسی وقت اللہ تعالیٰ اس کی ذمہ داری لگا دیتے ہیں۔ ایک شیطان لگ جاتا ہے اور ایک فرشتہ لگ جاتا ہے۔ جب بھی ہم شر اور گناہ کی طرف چلتے ہیں یا گناہ کا خیال ہمارے دل میں آتا ہے تو سمجھیے کہ وہ شیطان جو پیدا ہونے کے بعد لگایا گیا ہے، وہ شیطان ہمارے اندر یہ وسوسہ پیدا کرتا ہے۔ اور جب ہمارے اندر نیکی کا داعیہ ہوتا ہے، جب ہم اچھائی کے لیے ارادہ کرتے ہیں، مثال کے طور پر ہم لوگ نماز کے لیے آئے اور یہاں پر آ کر نماز بھی پڑھی تو ایک اچھا قدم ہم نے اٹھایا، نیکی کی طرف ہم چلے، تو یہ سب سے پہلے ہمارا ارادہ بنتا ہے، اس کے بعد ہم لوگ عمل کرتے ہیں۔ یہ ارادہ کرانے والا اور ذہن میں ڈالنے والا فرشتہ ہوتا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو متعین فرما رکھا ہے۔ اسی لیے
حدیث شریف میں آتا ہے کہ انسان کے اندر وسوسہ بھی ڈالا جاتا ہے اور انسان کے اندر الہام بھی پیدا کیا جاتا ہے۔ یہ عربی چیزیں ہیں۔ وسوسہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی برا خیال ہمارے اندر پیدا ہونا۔ پھر وسوسے کی قسمیں ہیں، لیکن ہمیں یہاں علمی اعتبار سے بحث نہیں کرنی۔ بس یہ یاد رکھیے کہ جو بھی گندا خیال اور جو بھی گناہ کا خیال ہمارے دل میں آتا ہے اس کو وسوسہ کہتے ہیں، اور جو بھی ہمارے اندر اچھائی کا ارادہ پیدا ہوتا ہے اس کو الہام کہا جاتا ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نبی پاک علیہ السلام سے سوال فرمایا کہ اے اللہ کے نبی علیہ السلام، ہمارے دل میں اس طرح کے خیالات آتے ہیں کہ ہم آپ کے سامنے ان کو بیان بھی نہیں کر سکتے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جیسے خیالات ہمارے اندر پیدا ہوتے ہیں، جیسے وساوس آتے ہیں، تو صحابہ کرام جیسی پاکیزہ جماعت ان کے اندر بھی خیال آتے تھے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ ہم خیال جو پیدا ہمارے اندر ہوتے ہیں ان پر عمل کر لیتے ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو خیالات ان کے اندر آتے تھے وہ ان خیالات کو ختم کر دیتے تھے۔ اسی لیے اس کی قسم لکھی ہے کہ ایک وسوسہ ضروریہ ہوتا ہے، ایک وسوسہ اختیاریہ ہوتا ہے۔ وسوسہ ضروریہ تو یہ ہے کہ آپ کے اندر چوری کرنے کا ارادہ ہوا، ایک خیال آیا لیٹے لیٹے کہ میں ایک صاحب کی چوری کروں، اور آنے کے بعد آپ نے فوراً یہ سوچا کہ نہیں غلط بات ہے، چوری نہیں کرنی چاہیے، تو خیال گناہ کا ہوا لیکن ختم کر دیا۔ اب اس کے بعد جب آپ صبح کو اٹھتے ہیں تو پھر آپ دوبارہ سوچتے ہیں کہ رات کو میں نے کیا سوچا تھا، اور رات کو میرے اندر فلاں کی چوری کرنے کا ارادہ ہوا تھا۔ اب یہ دوبارہ جو آپ نے سوچا، مستقل ارادہ کر کے آپ بیٹھے، اس کو وسوسہ اختیاریہ کہا جاتا ہے۔ یعنی اب آپ مستقل اپنے اختیار سے اس ارادے کو سوچ رہے ہیں، اس پر پھر گناہ بھی شروع ہو جاتا ہے۔ یاد رکھو قرآن کریم میں بھی، اس کی تفسیر میں بھی مفسرین حضرات یہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی انسان بدی اور برائی کا ارادہ کرتا ہے اور پھر اس کو کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض ایک گناہ لکھتے ہیں۔ لیکن کوئی انسان اگر نیکی کا ارادہ کرتا ہے، ابھی اس نے کی نہیں بلکہ نیکی کا ارادہ اس نے ابھی کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے ارادے پر ہی نیکی لکھ دیتے ہیں، اور جب وہ نیکی کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا کر دیتے ہیں۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر، یہاں پر اس کی تفسیر میں یہ لکھا گیا ہے کہ اس ایک نیکی کو 10 نیکی میں نہیں بدلا جاتا بلکہ 10 گنا تک پہنچا دیا جاتا ہے، جیسا کہ دوسری آیت میں آتا ہے مثل ما ينفقون۔ یہاں اس آیت کی تفسیر میں جو ایک دانے کی اور 7 دانوں کی اور پھر 700 تک کی اس کی مثالیں دی گئی ہے، تو اس میں علماء نے یہی لکھا ہے کہ ایک نیکی اگر حقیقت میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے کی جاتی ہے، اگر ہمارا عمل مثال کے طور پر یہ ہم نے نماز پڑھی مغرب کی، آپ سب لوگ اپنے اپنے گھروں سے نکل کر آئے، ایک تو ہوتا ہے ہم اپنے ماں باپ کے ڈر کی وجہ سے، ایک ہوتا ہے ہم سماج کے ڈر کی وجہ سے کہ ہمارے چہرے پر داڑھی بھی ہے، لوگ کیا کہیں گے اگر ہم نے مغرب کی نماز چھوڑ دی، اور ایک یہ ہے کہ جیسے ہی مغرب کی اذان ہوئی تو مجھے میرا اللہ بلا رہا ہے اور میں مسجد کی طرف اللہ کے گھر کی طرف لپکا اور اللہ کے لیے میں نے ہاتھ اٹھا کر نیت باندھ لی کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے وہ اخلاص، یہ تیسری جو قسم ہے یہ اخلاص ہے، اس میں اللہ اور اس بندے کے درمیان اور کوئی نہیں ہے۔ تو ایسے عمل پر پھر وہ نیکی ایک کتنی بڑھا دی جاتی ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔
اس لیے ہم سب یہاں لوگ اکٹھا ہوئے، مغرب کی نماز ادا کی، اور مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد پھر ہم اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننے کے لیے اپنے اپنے جو تقاضے ہیں ان کو ایک طرف رکھ کر بیٹھ گئے۔ ان تقاضوں کو ہم نے دبا لیا۔ کسی کو سامان لے کر جانا تھا، کسی کے مہمان آ رہے ہوں گے وغیرہ وغیرہ، لیکن ان سب تقاضوں کو دبا کر یہاں بیٹھ گئے، اور نیت یہ ہے کہ دین کی باتیں سننے کو ملے گی۔ تو یہ اخلاص ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں بیٹھنے پر کتنی نیکیاں دیں، کتنی ہزار دیں، اس کا کچھ اندازہ نہیں ہے۔ یاد رکھیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو میں نے آیت بھی پڑھی تھی کہ تم مجھے یاد کرو، تم میرا ذکر کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو ہم لوگ اللہ کا تذکرہ انسانوں میں کر رہے ہیں، اللہ کو یاد ہم اور آپ اس مجلس میں اور اس مسجد میں کر رہے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کا تذکرہ فرشتوں میں کرتے ہیں۔ اسی انسان کا تذکرہ، جو انسان اللہ کو یاد دنیا میں کر رہا ہے، اسی انسان کا تذکرہ فرشتوں میں کیا جاتا ہے۔ اب دیکھو فرشتے کتنے ہیں اور فرشتوں کی ذمہ داریاں کتنی ہیں۔ کسی کو اللہ نے موت کی ذمہ داری دی، موت نکالنے کی، کسی کی ذمہ داری بارش برسانے کی لگائی گئی، کسی کی ذمہ داری بجلی کڑکانے کی لگائی گئی، کسی کی ذمہ داری رزق پہنچانے کی لگائی گئی، کسی کی ذمہ داری بادلوں کو ہکانے کی لگائی گئی، اور کسی کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ صرف ذکر کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں۔ یہ کیسے معلوم ہوا؟ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم، ہمارے ابا پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کا ارادہ کیا، ان کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے مشورہ کیا تھا۔ وہی مخلوق مکرم تھی، تو اللہ نے انہی سے مشورہ کیا تھا اور ان سے پوچھا تھا کہ میں ایک ایسا انسان بنانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ تو اس وقت فرشتوں نے کہا تھا، اپنا جواب اور اپنی رائے پیش کی تھی کہ اللہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تسبیح، آپ کی تعریف بیان کی جائے، آپ کا تذکرہ برابر ہو، تو اس کے لیے تو ہم بہت ہیں۔ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، یہ قرآن کریم میں سورہ بقرہ کے اندر ہے۔ اور آپ چاہتے ہیں کہ خالص ایک انسان جیسی مخلوق بنائی جائے تو وہ زمین میں فساد کرے گی، خون خرابہ کرے گی آگے چل کر، من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ وہ تو فساد کر دے گی۔ اور اگر آپ کو صرف اپنا ذکر کرانے کی ضرورت ہے تو اس کے لیے ہم موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرمایا تھا، انی اعلم ما لا تعلمون، کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ فرشتوں کی ایک جماعت ایسی بھی ہے جو اللہ کی حمد ہی حمد کرتی رہتی ہے، اللہ کا ذکر ہی ذکر کرتی رہتی ہے۔ اور حضرات علماء کرام تو یہ بھی لکھتے ہیں کہ فرشتوں کی ایک جماعت ایسی بھی ہے جو مستقل رکوع میں رہتی ہے، ایک جماعت ایسی ہے جو سجدے میں پڑی ہوئی ہے، اور ایک جماعت ایسی ہے جس نے اللہ کے عرش کو اٹھا رکھا ہے۔ اللہ ویسے تو ہر جگہ موجود ہیں، ہمارا دین کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ کا علم اللہ کو رہتا ہے، اس مجلس کا علم بھی اللہ کو ہے، ہمارے عمل، ہمارے قول، ہمارے فعل کا علم اللہ تعالیٰ کو ہر وقت رہتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا مستقل ٹھکانہ وہ عرش کے اوپر ہے۔ اب عرش کہاں ہے؟ عرش کہاں ہے؟ تو اس کے بارے میں محدثین اور مفسرین حضرات قلم بند ہے کہ اللہ کے 7 آسمان پیدا فرمائے ہیں اور 7 زمین پیدا فرمائی ہے۔ آسمان بھی 7 اور زمین بھی 7۔ زمین کو تو اللہ نے ایک دوسرے سے ملا کے رکھا ہے، یعنی آپ کھودتے جاؤ، زمین کو کھودتے جاؤ تو زمین نکلے گی، نیچے پانی نکل آئے گا۔ تو یہ 7 زمینیں ہیں تہ بتا، کہیں پر پانی 100 فٹ پر ہے، کہیں پر پانی 400 فٹ تک ہے، زمین ہی زمین اور ریت ہے۔ تو ایسے ہی اللہ نے آسمان بھی بنائے ہیں، لیکن آسمان اور دوسرا آسمان
اس کے مابین فاصلہ ہے، جیسا کہ حدیث معراج سے پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے معراج فرمائی اور آپ کو جبرائیل اور میکائیل علیہم السلام دنیا سے آسمان اول پر لے گئے، تو آسمان اول کا جو نگراں اور دروغہ تھا اس نے سب سے پہلے یہی معلوم کیا تھا کہ کون ہیں۔ دستک دی تھی جبرائیل علیہ السلام نے، آسمان اول کا دروازہ کھلوایا تھا، تو اس وقت اس نگراں نے یہ معلوم کیا تھا کہ کون ہے اور آپ کے ساتھ بھی کون ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا کہ میں جبرائیل ہوں اور میری ساتھ میکائیل ہیں، میری ساتھ حضرت نبی کریم علیہ السلام ہے، اور اللہ نے ملاقات کے لیے بلایا ہے۔ وہاں پر پہلے آسمان پر فرشتے بھی ہیں، اور پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے بھی اللہ نے ملاقات کرائی نبی علیہ السلام کی۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ پہلے آسمان پر بھی مخلوق موجود ہے اور وہاں پر فرشتے موجود ہیں، اور وہیں پر حضرت آدم علیہ السلام کی قیام گاہ ہے۔ جیسے ہماری قیام، ہم لوگ کاندلے کے رہنے والے الگ الگ مکان بنے ہوئے ہیں، وہاں سے نکل کر نماز پڑھنے کے لیے آئے، ہم چاہے امریکہ چلے جائیں چاہے انگلینڈ چلے جائیں، لیکن ہماری اصل قیام گاہ تو کاندلہ ہے، یہیں پر گھوم پھر کر آنا ہے۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی بھی ایک قیام ہے گاہ ہے، اور اس کا نام ہے عرش، عرش معلیٰ جس کو کہتے ہیں۔ اب یہاں پر جب 7 آسمان ہو گئے، اور پہلے آسمان اور دوسرے آسمان کے مابین بھی اسی طرح ستارے ہیں، جیسے ہم دیکھتے ہیں ستارے 7 آسمان میں ہیں، لیکن حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کو ایسے بنایا ہے جیسا کہ 7 درہم کسی پوٹلی میں ڈال دی جائے، کسی ایک تھیلی میں ڈال دی جائے، اور اسی ایک تھیلی سے 7 کے 7 درہم 7 سکے نکال لیے جائیں، تو ایسے ہی 7 آسمان بھی بالکل آئینے کی طرح ہے کہ اگر ایک آسمان دیکھو تو اسی میں 7 آسمان نظر آ جائیں۔ اسی لیے جو ستارے زیادہ تیز نظر آتے ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ پہلے آسمان کے ہوتے ہیں، اور جن ستاروں کی روشنیاں ہلکی 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 کبھی بالکل بند بھی ہو جاتی ہے، تو اس سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ وہ ستارے پہلے آسمان کی بجائے دوسرے، تیسرے، چوتھے، حتیٰ کہ 7ویں آسمان کے ہو سکتے ہیں۔ اب یہ 7 آسمان ہو گئے، ان کا فاصلہ کتنا ہوتا ہے؟ پہلے آسمان ہی کا آج تک اندازہ نہیں لگایا۔ سائنسداں حیران ہے، سورج کا دعویٰ، چاند کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن چاند اور چاند سے آگے سورج ہے، اور سورج اور چاند دونوں کو آسمان سے نیچے بنایا گیا ہے، اس کے اوپر آسمان آتا ہے، اور پھر اس کے بعد پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ، اور پھر 7 آسمان، اور اس کے بعد بیت المعمور اور جنت یہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ بیت المعمور وہ جگہ ہے جہاں پر فرشتے طواف کرتے ہیں، جیسے ہم لوگ مکۃ المکرمہ کی سرزمین میں جا کر بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں۔ جنہوں نے عمرہ کر لیا، حج کر لیا، وہ جانتے ہیں کہ مسجد حرم ہے ایک، اس کے اندر یہ بیت اللہ کعبہ ہے، اور اس کا طواف کیا جاتا ہے۔ چاروں طرف جو اس میں گھوم لیتا ہے وہ اس کو عربی میں طواف کہتے ہیں، اور ایک چکر نہیں بلکہ 7 چکر اس کے لگائے جاتے ہیں۔ 7 چکر کے بعد ایک طواف ہوتا ہے، تو بالکل اسی کے اوپر جہاں بیت اللہ ہے، اسی کے اوپر 7 آسمان کے بعد ایک اور بیت اللہ بنایا گیا ہے، اور اس کا نام ہے بیت المعمور۔ یہ انسانوں کے لیے اللہ نے بنایا ہے، انسان یہاں عبادت کرے، اللہ کو یاد کرے، اور بیت المعمور فرشتوں کے لیے بنایا گیا ہے، وہاں فرشتے طواف کرتے ہیں، فرشتے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور وہیں پر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی قیام گاہ بھی ہے، آپ وہیں تشریف رکھتے ہیں۔ بیت المعمور کے تعلق سے آتا ہے حدیث شریف میں کہ فرشتہ صبح شام اس جگہ کا طواف کرتا ہے، اور جس فرشتے نے ایک مرتبہ اس بیت المعمور کا چکر یعنی طواف کر لیا، قیامت تک دوبارہ اس فرشتے کا نمبر نہیں آنے والا۔
اب دیکھیے آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ فرشتے کتنے ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، جہاں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی نعمتیں بے شمار ہے، انسان اسے شمار کرنے لگے تو وہ شمار نہ کر سکے، تو وہیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ فرشتے بھی بے شمار ہے، ان کی بھی تعداد نہیں، ان کی بھی گنتی نہیں. اب بیت المعمور ہے، جنت ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک جگہ اور ہے جس کو سدرۃ المنتہا کہتے ہیں. سدرۃ المنتہا وہ جگہ ہے کہ جہاں حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم جا کر ٹھہرتے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم سب سے بڑے فرشتے ہیں، سید الملائکہ ان کو کہا جاتا ہے، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ طاقت بخشی ہے، وہ پر عطا فرمائے ہیں کہ کسی اور فرشتے کو وہ طاقت نہیں دی گئی، اسی لیے ان کو فرشتوں کا سردار کہا جاتا ہے. ایک مرتبہ ان سے پوچھا گیا، حضرت نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم ہی سے آتا ہے کہ آپ نے جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خصوصیات بتائی اس اعتبار سے کہ ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام ہی سے سوال کیا کہ جبرائیل تم اللہ کے اتنے قریب فرشتے ہو اور تم نیچے بھی نبیوں کے پاس بھی آتے جاتے رہتے ہو، دنیا میں بھی گھومتے رہتے ہو، کبھی ایسا بھی ہوا ہے آج تک کہ تم ہڑبڑا کے اچانک پہنچ گئے ہو اللہ کا حکم بجا لانے کے لیے؟ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جواب دیا، ہاں ہاں کیوں نہیں، میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا. معاملہ اس طرح ہوا کہ ایک مرتبہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو بادشاہ وقت جو نمرود جس کا لقب تھا، اس نے حکم دیا کہ ابراہیم کو آگ میں ڈال دو. اب ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے دوست تھے، خلیل اللہ تھے. اب دوست تو دوست ہی ہوتا ہے، اصل دوست وہی ہوتا ہے جو آزمائش اور پریشانی میں کام آئے. اب خلیل اللہ، اللہ کے دوست، ابراہیم کی آزمائش کرنے والا اللہ، تو اب ضرورت ابراہیم کو مدد کی آن پڑی. اب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں اعلان کرایا کہ ہے کوئی جو میرے ابراہیم کی جا کر مدد کرے. اور کب اعلان ہوا؟ آتا ہے کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو آگ میں ڈالنے کے لیے جیسے غلیل میں غلہ ڈالا جاتا ہے تو چھوڑنے کے لیے ان کو بھی کسی مٹکے میں بٹھا دیا گیا تھا، اور اس آگ کو 40 دن دہکایا گیا تھا. 40 دن آگ اس میں جلائی گئی تھی. اب دیکھیے اس کی تپش کتنی ہوگی، اس کی گرماہٹ کتنی ہوگی. اب حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو جب چھوڑنے کے لیے وہ رسی کھینچی گئی کہ آپ کو جا کر آگ میں ڈال دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے ادھر فرشتوں سے کہا تھا کہ کوئی ہے کہ جو میرے ابراہیم میرے دوست کی جا کر مدد کرے. تو حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کہا تھا اے اللہ میں حاضر ہوں. اب دیکھیے ادھر وہ چھوڑنے والے ہیں، ادھر جبرائیل 7ویں آسمان پر ہے سدرۃ المنتہا پر، اور کہہ رہے ہیں اللہ میں حاضر ہوں. اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ تیزی سے اور جا کر میرے ابراہیم کو آگ سے بچاؤ. چنانچہ ادھر ان کو چھوڑا گیا، اور ادھر جبرائیل علیہ السلام اپنے پروں کے ساتھ تیزی سے بھاگے سدرۃ المنتہا سے، 7 آسمان کو پار کیا اور آسمان و زمین کو پار کیا. ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو آگ میں ادھر ڈالا گیا، اور ادھر جبرائیل علیہ السلام آگ میں پہنچ گئے اور اپنی گود میں ابراہیم کو لے لیا. ابراہیم کو اپنی گود میں لے لیا، ذرا سا بھی احساس نہیں ہوا کہ تو آگ میں آیا ہے. ادھر اللہ نے آگ کو حکم دے دیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. اے آگ، میں نے تیرے اندر یہ صفت رکھی ہے کہ تو جو بھی اس کے اندر ڈالا جائے اس کو جلا دے، لیکن آج میرا دوست تیرے اندر آ رہا ہے، اگر ذرا سا بھی بال باکا ہو گیا اور اس میں ہلکی سی بھی اس نے آ کی تو مجھے اپنے جلال کی قسم دیکھ تیرا کیا حال کرتا. ٹھنڈی ہو جا، اور ٹھنڈی بھی ایسے نہ ہو جا
جیسے ہمارے یہاں سردی کے مہینے ہوتے ہیں کہ چادر آدمی اوڑھ لیتا ہے، لیاف آ جاتا ہے، نہیں، بلکہ سلامتی والی کہ نقصان نہ پہنچے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام لکھتے ہیں، بتاتے ہیں کہ میری جو زندگی گزری ہے ان میں سب سے زیادہ سکون مجھے ان دنوں میں ہوا جب میں آگ میں ڈالا گیا تھا۔ باہر والے تو سوچ رہے ہیں کہ آگ میں ڈال دیا اور اللہ نے اسی آگ کو گلے گلزار کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ ہوا۔ دوسرا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے چھوٹے بھائی کو لے کر چلے تھے کہ کنویں میں ڈال دیں اور یہ کنویں میں گر جائے گا۔ کنواں بھی ایسا تھا کہ جو بالکل جس میں اندھیرا تھا کہ آدمی سانپ سے، بچھوؤں سے اور اس کی وحشت سے ویسے ہی مر جائے۔ اب حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم کو ان کے بھائی جب اس کنویں کی میڑ پر لے کر پہنچے کنارے پر، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ کوئی ہے جو میرے بندے یوسف کی جا کر مدد کرے۔ تو اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے کہا تھا، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ چنانچہ ادھر وہ بھائی چھوڑ رہے تھے، ادھر جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا سے بھاگ رہے تھے۔ اب بھاگے 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 تیزی سے آئے اور ادھر حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم نیچے نہ پہنچے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنی گود میں لے کر انہیں ایک کوئی پتھر تھا چھوٹا سا، اس پر بٹھا دیا۔ تو ایسے فرشتے ہیں جبرائیل علیہ السلام۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پروں کی طاقت اتنی دی ہے کہ اگر ایک پر کا کنارہ زمین یا زمین کی کسی بستی میں ڈال دیا جائے تو اسی کنارے پر اس بستی کو پوری کو اوپر اٹھا کر پلٹ دیں گے۔ اتنی طاقت ان کو اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا حضرت نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی برکت سے ہم پر خاص انعام ہے، ورنہ گناہ تو ایسے کیے جا رہے ہیں، گناہ تو ایسے ہم لوگ کر رہے ہیں کہ اللہ اکبر، شیطان بھی شرمندہ ہو جائے۔ پہلے لوگوں کو جو عذاب آیا، کسی قوم پر عذاب آیا ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے، کسی قوم پر عذاب آیا زنا کرنے کی وجہ سے، شراب پینے کی وجہ سے، لیکن آج یہ امت مسلمہ اور امت محمدیہ اور ہم سب لوگ وہ سارے اعمال بد کر رہے ہیں۔ لیکن قربان جائیں حضرت نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم پر کہ آپ رویا کرتے تھے امت کے لیے، تڑپتے تھے، جاتے ہوئے بھی تڑپے، یہاں رہتے ہوئے بھی تڑپے، اور بروز محشر وہاں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام اسی امت کے لیے سفارش فرمائیں۔ کیا دے رہے ہیں ہم؟ ہمارے پاس تو اتنا بھی وقت نہیں ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کے لیے درود بھیج دیا کریں، پڑھ دیا کریں۔ آپ نے یہ بتایا کہ کم سے کم روزانہ 70 مرتبہ استغفار کر لیا کرو، استغفار نہیں کرتے ہم۔ یاد رکھو کہ جو استغفار کرتا ہے، جو استغفار کی کثرت رکھتا ہے، اس انسان کی زندگی میں اطمینان آتا ہے، اس انسان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ سکون بھیجتا ہے، آفتوں سے اسے بچاتا ہے، حوادثات سے اسے بچاتا ہے، اس کے رزق میں برکت ہی برکت ہوتی ہے۔ آج ہم لوگوں نے اپنے خرچ اتنے بڑھا لیے ہیں، اتنا خرچ بڑھا لیا ہے کہ آمد ہماری کم ہے، آمد کم ہے، خرچ زیادہ ہے، اور اس خرچ کو پورا کرنے کے لیے پھر ہم حرام طریقہ اختیار کرتے ہیں، حرام آمد کا راستہ دیکھتے ہیں۔ اور یاد رکھنا، اگر ہم حرام کھائیں گے، اگر ہم حرام کمائیں گے تو ہمارے بچے اور ہم خود بے حیا بن جائیں گے۔ بے حیا بنیں گے تو ہمیں نہ شراب سے نفرت ہوگی، نہ ہمیں غیبت سے نفرت ہوگی، نہ ہمیں زنا سے نفرت ہوگی، اور اگر ہماری آنکھوں میں شرم ہوگی اور ہم حلال پیسہ کھا رہے ہوں گے،
حلال راستہ ہم نے اختیار کیا ہوگا تو یقیناً ہم زنا سے بھی بچیں گے. زنا کا ارادہ کرتے ہوئے شرم آئے گی, گناہ کرتے ہوئے ڈریں گے, اور جب حرام کھاتے رہیں گے تو گناہ پر گناہ کرتے جائیں گے, گناہ پر گناہ کرتے جائیں گے. اس دل پر زنگ لگتا چلا جائے گا, یہ دل کالا ہو جائے گا, اور ہمیں گناہ کرنے کا پھر احساس تک بھی نہیں ہوگا. یاد رکھو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ نے اپنا ذکر کیا اور کہا اے میرے بندو مجھے تم سے محبت ہے, مجھے محبت ہے ان سب سے. اسی لیے اللہ تعالیٰ انتظار کرتے رہتے ہیں, مہلت دیے رکھتے ہیں کہ کب میرا یہ بندہ آئے اور مجھ سے توبہ کرے, یہ میرا بندہ آئے اور میرے سامنے روئے, میرے سامنے گڑ گڑائے, مجھے اللہ تسلیم کرے. شیطان نے سیدھا چیلنج اللہ کو کر رکھا ہے. شیطان جب بھگایا گیا, اس کو دھتکارا گیا, جنت اور آسمان سے اس کو نکالا گیا, تو اس وقت اللہ تعالیٰ سے اس نے یہ کہا تھا اے اللہ آپ مجھے اس آسمان سے نکال تو رہے ہیں, لیکن آپ مجھے یہ طاقت بخشے کہ آپ انسان پر مکمل قدرت اور قابو مجھے دے دیں, میں اس کی رگوں میں گھس جاؤں, اس کے دماغ پر قبضہ کر لوں, اس کے ہاتھوں پر قبضہ کر لوں, اس کے قدموں پر قبضہ کر لوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا جا تجھے یہ بھی ہم نے طاقت دی, قدرت دی, لیکن اس کا جو دل ہے اس پر میں قدرت نہیں دوں گا. تو یہ جو دل ہے, یہ جو دل ہے, اس کے اندر جو لا الہ الا اللہ ہے, یہ لا الہ الا اللہ یہ دل کو بچائے رکھتا ہے, ورنہ اس دل کے برابر میں شیطان بیٹھا ہوا ہے, اور وہ شیطان بار بار وسوسے دل میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے, گندے خیالات ڈالنے کی کوشش کرتا ہے, یہ کر لے, وہ کر لے, زنا کر لے, حرام پیسہ کما لے. اسی لیے اللہ نے اس شیطان کے ساتھ ایک فرشتہ بھی دل پر بٹھا دیا. یہ فرشتہ یہ تمہیں اچھائی کی تاکید کرے گا, اچھے خیالات تمہارے اندر ڈالے گا, اور بس یہ تمہارے لیے ہے کہ تم نیکی کرو یا بدی کرو. تو اللہ نے سیدھا چیلنج, اللہ سے سیدھا مقابلہ شیطان کا ہے, اور ہم تو اللہ کے بندے ہیں, اللہ کے بندوں کی جماعت میں ہم شامل ہیں, ہم شیطان یا اس کی جماعت یا اس کی فوج میں بالکل شامل نہیں ہے. اسی لیے جب ذکر ہوتا ہے, جب اللہ کہا جاتا ہے, جب لا حول ولا قوت الا باللہ انسان کہتا ہے, تو شیطان کے ایسا انٹر لگتا ہے, ایسا کوڑا لگتا ہے کہ وہ دور تک بھاگ جاتا ہے. یہ جو اذان ہوتی ہے, جو تکبیر ہوتی ہے, یہ ذکر ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جہاں تک اذان کی آواز وہیں تک شیطان بھاگ جاتا ہے, اس کو انٹر کوڑا لگتا ہے. اسی لیے استغفار بڑھاؤ. ایسے ہی لا حول ولا قوت الا باللہ یہ بھی پڑھا کرو, سبحان اللہ کثرت سے پڑھا کرو, استغفر اللہ کثرت سے پڑھا کرو, الحمدللہ کثرت سے پڑھا کرو. اللہ کی حمد ہے, اللہ کی تعریف ہے, اور اگر سبحان اللہ کوئی کہہ رہا ہے اے اللہ میں آپ کی تعریف کرتا ہوں, اور وہ یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ دنیا کے اندر زمین و آسمان پہ جتنے بھی تیری تعریف کرنے والے ہیں میں بھی اسی طرح تعریف کرتا ہوں, تو حدیث شریف میں آتا ہے کہنے والی زبان وہ ایک ہے, کہنے والا وہ اکیلا انسان ہے, لیکن جب اس نے یہ نیت کی کہ دنیا میں جتنی تیری تعریف کرنے والے ہیں ان سب کی طرح میں بھی تیری تعریف کرتا ہوں اور اتنی ہی کرتا ہوں, تو اللہ اپنی جمال اور جلالی ذات سے اس بندے کو ان سب کی برابر کہنے کی نیکیاں دیتے ہیں. بتائیے یہ ایک زبان ہے, اگر نیت بدل لے تو کتنی نیکیاں ہو جائیں. اگر ہم اللہ کا ذکر اس طرح کریں
اے اللہ میری چاہت یہ ہے کہ دنیا میں جتنے درخت ہیں، دنیا میں جتنی نہریں ندی جمنا ہیں، ان سب کو قلم بنا دیا جائے، ان سب کو سیاہی بنا دی جائے۔ اے اللہ میں تیری تعریف لکھتا رہوں، تیری تعریف ختم نہ ہو، یہ درخت ختم ہو جائے، یہ نہروں کے پانی ختم ہو جائے، تو اللہ تعالی ان سب کے برابر اس کو ثواب اور نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ صرف سوچ کا فرق ہے۔ تو آپ جب بھی ذکر کرو لا حول ولا قوت الا باللہ ضرور کہو۔ یہ مشکات شریف کی حدیث ہے، اس میں آتا ہے کہ جب شیطان رات کو آئے یا دن میں آ کر تم سے یہ وسوسہ تمہارے اندر ڈالے کہ دیکھو بھائی تمہیں کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا، اللہ کو بھی کسی نے پیدا کیا ہوگا۔ وسوسہ ڈال دیتا ہے شیطان۔ تو اس وقت جب یہ وسوسہ پیدا ہو تو تم فوراً کہو فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تم اللہ کی پناہ مانگو شیطان مردود سے، اور جیسے ہی تم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو گے فوراً تمہارا وہ وسوسہ، تمہارا وہ خیال بد ختم ہو جائے گا۔ اس لیے خوب اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو۔ بخاری شریف کی آخری حدیث ہے اور اس میں بھی اسی طرح بیان کیا گیا کہ تم کچھ اور نہیں، بس چھوٹے سے الفاظ ہیں، چھوٹی سی دعا ہے، ہر ایک اس کو پڑھ سکتا ہے، وہ زبان پر ہلکی ہے لیکن اعمال کے اعتبار سے، نیکی کے اعتبار سے، وزن کے اعتبار سے بڑی بھاری ہے۔ روز قیامت تمام کے تمام اعمال ایک ترازو کے پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور وہ دعا دوسرے پلڑے میں رکھ دی جائے تو اپنے وزن کے اعتبار سے وہ دعا نیچے کو جھک جائے گی، اور ہم سب اس کو پڑھ سکتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، اور وہ یہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ پڑھو میری ساتھ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ بخاری شریف کی آخری حدیث ہے، بڑی چھوٹی سی دعا ہے لیکن بڑی بھاری ہے نیکیوں کے اعتبار سے۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو جو یہاں میں نے اس وقت ذکر کے اعتبار سے کچھ باتیں عرض کی ہے، خوب عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔